بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ثوبان سے یہ فرماتے سنا کہ ثوبان، تم کیسا محسوس کرو گے جب تمہارے خلاف قومیں ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جیسا کہ کھانے والے پلیٹ پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ حضرت ثوبان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا ہم اس وقت قلت میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ لوگ اس وقت تعداد میں زیادہ ہوگے، مگر تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ اور پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ قرب قیامت کی وہ علامات جن کو علامات صغریٰ یا متوسطہ بھی کہا جاتا ہے، جو ظاہر تو ہو گئیں مگر ابھی اپنی انتہا کو نہیں پہنچی، ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ علامات کبریٰ یعنی بڑی علامات ظاہر ہونے لگیں گی۔ علامات متوسطہ کی فہرست بہت طویل ہے، مگر دلچسپ بات یہ کہ ہم اپنے دور میں اپنی آنکھوں سے ان علامات کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہنوز دلی دور است۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ رکھا ہو۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہوگا جو خود بھی کمی نہ ہو اور اس کا باپ بھی کبھی نہ ہو۔ لیڈر بہت اور امانت دار کم ہوں گے۔ قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق اور رذیل ترین اور فاسق لوگ ہوں گے۔ بازاروں کے رئیس فاجر ہوں گے۔ پولیس کی کثرت ہوگی جو کہ ظالموں کی پشت پناہی کریں گے۔ بڑے بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے۔ لڑکے حکومت کرنے لگیں گے۔ تجارت بہت پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی، مگر کساد بازاری ایسی ہوگی کہ نفع حاصل نہ ہوگا۔ ناپ تول میں کمی کی جائے گی، لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا، مگر تعلیم محض دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی۔ قرآن کو گانے بجانے کا آلہ بنا لیا جائے گا۔ ریا، شہرت اور مالی منفعت کے لیے گا گا کر قرآن پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی اور فقہا کی قلت ہوگی۔ علماء کو قتل کیا جائے گا اور ان پر ایسا سخت وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے۔ اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا۔ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا۔ اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کیا جائے گا۔ بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی۔ لوگ فخر و ریا کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ سود کا نام بے اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر انہیں حلال سمجھا جائے گا۔ سود، جوا، گانے بجانے کے حالات، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی۔ بے حیائی اور حرامی اولاد کی کثرت ہوگی۔ دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی۔ ناگہانی اور اچانک اموات کی کثرت ہوگی۔ لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے۔ ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی مگر لباس باریک اور چست ہونے کی وجہ سے وہ ننگی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے، لچک لچک کر چلیں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے۔ مومن آدمی ان کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا۔ مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر ان کو روک نہ سکے گا، جس کے باعث اس کا دل اندر ہی اندر گلتا رہے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے حرج ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، قتل اور جھوٹ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جتنے کفار اب قتل کیے جا رہے ہیں اس سے بھی زیادہ کفار قتل کیے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرج تمہارا کافروں کو قتل کرنا نہیں، بلکہ آدمی اپنے پڑوسی، اپنے بھائی اور اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کرے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ تمہارے بعد اندھیری رات کی طرح فتنے رونما ہوں گے، جس میں آدمی صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مسلمان اور صبح کو کافر ہوگا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت میں ایسے فتنے ہوں گے جن کی وجہ سے آدمی اپنے
باپ اور بھائی سے جدا ہو جائے گا، حتیٰ کہ انسان کو اس کے مذاہب کی وجہ سے ایسے آر دلائی جائے گی جیسے زانیہ کو زنا کی وجہ سے آر دلائی جاتی ہے، اور فرمایا تم پر جو سال آئے گا وہ گزشتہ سال سے بدتر ہوگا، ایسا فتنہ آئے گا کہ جوان بوڑھا ہو جائے گا، جہلا زیادہ ہو جائیں گے اور تمہارے علماء کم ہو جائیں گے، ان قریب تم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے آر دلائی جائے گی جیسے گناہ گار کو اس کے گناہ کی وجہ سے آگ دلائی جاتی ہے۔ پھر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنہ ہوگا جس میں لوگوں کی عقلیں ختم ہو جائیں گی اور کوئی عقل مند آدمی نظر نہ آئے گا، سمجھدار لوگ گزر جائیں گے اور غم زیادہ ہو جائیں گے، سمندر سخت ہو جائیں گے حتیٰ کہ اس میں کشتیاں نہ چل سکیں گی، اور خشکی اتنی سخت ہو جائے گی کہ کسی میں یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ گھر میں پناہ لے پائے۔ لوگوں پر ایسے مصائب آئیں گے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی تمنا کرے گا کہ وہ بری ہوئی کشتی میں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر سمندر میں چلا جائے تاکہ ان مصائب سے بچ سکے جو اس وقت پڑ رہے ہوں گے۔ معزز، مالدار اور صاحب اولاد شخص بھی حکمرانوں کی تکلیفوں کی وجہ سے تمنا کرے گا، مصائب اور فتنے ہوں گے، ہر کام میں سختی ہوگی اور تم اپنے حکمرانوں سے سختی کے علاوہ کچھ نہ دیکھو گے، ہر آنے والی مصیبت پہلے والی مصیبت سے زیادہ سخت اور ہولناک ہوگی، اور فرمائے میرے بعد 4 فتنے ہوں گے، پہلے فتنے میں خون بہایا جائے گا، اور دوسرے میں خون اور مالوں کو حلال سمجھا جائے گا، اور تیسرے فتنے میں خون اور مال اور شرمگاہ کو حلال سمجھا جائے گا، اور چوتھا فتنہ اندھا اور بہرا ہوگا۔ وہ فتنہ میری امت میں ایسے سرایت کرے گا جیسے پانی زمین میں سرایت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے فارس والے ہلاک ہوں گے، یعنی ایران والے ہلاک ہوں گے، پھر اس کے بعد عرب والے۔